ناظرین آداب، اردو خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں اسماعیل ریحان۔ ڈالتے ہیں سرخیوں پر نظر۔ 24 ریاستوں میں طوفانی بارش کا الرٹ جاری۔ اڈیشہ کے 10 اضلاع میں سیلاب کی وارننگ، آمد و رفت پر زبردست اثر۔ بنگلہ دیش میں مظاہرین نے سپریم کورٹ کا کیا گھیراؤ، چیف جسٹس عبید الحسن نے مستعفی ہونے کا کیا اعلان۔ غزہ میں نماز فجر کے دوران اسکول پر اسرائیل کی بمباری، ہر طرف لاشوں کے ٹکڑے بکھر گئے، 100 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی فوج نے کیا حماس کے کمانڈ سینئر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ غزہ میں جاری نسل کشی کے خلاف سماجی کارکنان کا دہلی میں اسرائیلی سفارت خانے کے باہر احتجاج۔ پولیس نے مظاہرین کو روکنے کی کوشش، بینر اور پوسٹر بھی ضبط۔ رات کے اندھیرے میں شدت پسندوں کا مسلمانوں پر حملہ۔ دلی کے شاستری نگر میں مقامی غریب مسلمانوں کو بنگلہ دیشی بتا کر بنایا گیا نشانہ۔ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد پولیس جانچ میں مصروف۔ یوکرینی فوج روسی علاقے میں گھس پڑی، زبردست فائرنگ اور ڈرون حملے۔ روسی صدر پوتن نے ایمرجنسی کا کیا اعلان۔ ڈونلڈ ٹرمپ پھر بال بچ گئے، مونٹانا میں طیارے کی ایمرجنسی لینڈنگ۔ اب خبریں تفصیل سے۔ پورے ملک میں کئی دنوں سے الگ الگ مقامات پر زوردار بارش اور لینڈ سلائیڈنگ کے واقعات سامنے آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے زبردست جانی و مالی نقصانات کا سامنا ہے۔ اس سلسلے میں محکمہ موسمیات نے ملک کی 24 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں اگلے ایک ہفتے تک طوفانی بارش کا الرٹ جاری کیا ہے۔ ساتھ ہی لوگوں سے احتیاط برتنے کی اپیل بھی کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جنوب مشرقی اتر پردیش اور قریبی علاقوں راجستھان اور جنوبی جھارکھنڈ و پڑوسی علاقوں میں کم دباؤ کے علاقے کے ٹھیک اوپر طوفانی ہواؤں کا زور بنا ہوا ہے، جس کی وجہ سے موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ جن ریاستوں میں بارش کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے ان میں ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، راجستھان، جموں کشمیر، اتر پردیش، پنجاب، ہریانہ، چندی گڑھ، دہلی اور مدھیہ پردیش کے نام شامل ہیں۔ اس کے علاوہ چھتیس گڑھ، گوا، مہاراشٹر، تلنگانہ، کیرلا، کرناٹک، ساحلی آندھرا پردیش اور شمال مشرق کے سبھی 7 ریاستوں میں بھی زوردار بارش ہو سکتی ہے۔ بنگلہ دیش میں بحران تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ مظاہرین نے بنگلہ دیش کی سپریم کورٹ کا گھیراؤ کیا، جس کے بعد بنگلہ دیش کے چیف جسٹس عبید الحسن نے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ واضح رہے کہ چیف جسٹس نے یہ فیصلہ مظاہرین طلباء کے ہائی کورٹ کے احاطے میں جمع ہونے کے بعد کیا ہے۔ مظاہرین نے چیف جسٹس کو استعفیٰ دینے کے لیے 1 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا تھا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سینکڑوں مظاہرین نے سپریم کورٹ کا گھیراؤ کر لیا تھا۔ انہوں نے استعفیٰ نہ دینے کی صورت میں ججوں کی رہائش گاہوں پر دھاوا بولنے کا اعلان کیا گیا۔ اس سے قبل چیف جسٹس عبید الحسن نے سپریم کورٹ کے دونوں ڈویژنوں کے تمام ججوں کے ساتھ فل کورٹ میٹنگ طلب کی تھی، جس کے بعد صورتحال تیزی سے خراب ہونا شروع ہو گئی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق طلباء تحریک کے مظاہرین فل کورٹ میٹنگ کو عدلیہ کی جانب سے بغاوت قرار دے رہے ہیں۔ احتجاجی طلباء کے ہائی کورٹ کے محاصرے کے پیش نظر چیف جسٹس نے اجلاس ملتوی کر دیا اور مستعفی ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ اس سے قبل بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے نوجوانوں اور کھیلوں کی وزارت کے مشیر آصف محمود نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم فیس بک پر ایک پوسٹ شیئر کرتے ہوئے چیف جسٹس عبید الحسن سے غیر مشروط معافی کا مطالبہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ آصف محمود نے عدالتی ملاقاتوں پر پابندی لگانے کا بھی انتباہ دیا۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں ایک بار پھر بربریت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک اسکول کو نشانہ بنایا ہے، جس میں کم از کم 100 فلسطینی شہید اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق یہ وحشیانہ حملہ اس وقت کیا گیا جبکہ غزہ کے علاقے الدراج میں واقع التابعین اسکول میں پناہ لینے والے بے گھر فلسطینی فجر کی نماز ادا کر رہے تھے۔ اسکول پر 3 میزائل فائر کیے گئے۔ اس ہولناک جارحیت کے وقت تقریباً 250 فلسطینی فجر کی نماز ادا کر رہے تھے۔ غزہ کی سول ڈیفنس ایجنسی کے ترجمان محمد بسل نے اس واقعے کو ایک ہولناک قتل عام قرار دیا ہے۔ صہیونی حکومت نے ایک بار پھر دنیا والوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے اور اپنے حملے کا جواز پیش کرنے کے لیے کہا کہ یہ اسکول حماس کا مرکز تھا، جسے اس کی فورسز نے نشانہ بنایا ہے۔ اس سے قبل بھی ہسپتالوں سمیت اسکولوں اور شہری تنصیبات پر حملے کے موقع پر بھی صہیونی حکومت نے ایسے ہی دعوے کیے تھے، جو بعد میں جھوٹ ثابت ہوئے تھے۔ واضح رہے کہ صہیونی فوج کی جارحیت میں اب تک تقریباً 40,000 فلسطینی شہید اور 91,000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں، جن میں بڑی تعداد خواتین اور بچوں کی ہے، جبکہ 10,000 سے زائد افراد لاپتہ یا ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔
غزہ میں اسرائیلی ظلم و بربریت کے خلاف پوری دنیا میں احتجاج جاری ہے۔ انسانی حقوق کے لیے سرگرم تنظیمیں اور سماجی کارکنان مسلسل مختلف پلیٹ فارم اور طریقے سے اس کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں۔ ہندوستان میں بھی وقتاً فوقتاً سماجی کارکنان غزہ میں جاری نسل کشی کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں جمعہ کو سپہر ایسوسی ایشن فار پروٹیکشن آف سول رائٹس کے رہنما ندیم خان اور کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کے رہنما اور سماجی کارکن اینی راجا نے متعدد افراد کے ساتھ اسرائیلی سفارت خانے کے باہر احتجاج کیا۔ اس دوران مظاہرے نے پوسٹر لہرائے اور اسرائیلی ظلم کے خلاف نعرے لگائے۔ اس دوران دہلی پولیس نے مظاہرین کو روکنے کی کوشش کی اور ان کے بینر اور پوسٹر بھی ضبط کر لیے۔ جبراً تمام مظاہرین کو حراست میں لے کر مندر مارگ تھانے لے گئے اور بعد میں انہیں چھوڑ دیا گیا۔ مظاہرین کے خلاف پولیس کی کارروائی کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پولیس کس طرح مظاہرین کے ساتھ زور و زبردستی کر رہی ہے۔ اس پر متعدد سرکردہ شخصیات نے تعجب اور حیرت کا اظہار کیا ہے کہ ایک طرف ہندوستان غزہ کے مظلومین کے ساتھ کھڑے ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، وہیں دوسری طرف غزہ کے مظلومین کی آواز بلند کرنے پر روکا جا رہا ہے اور گرفتار کیا جا رہا ہے۔ دہلی اقلیتی کمیشن کے سابق چیئرمین اور معروف اسلامی اسکالر ڈاکٹر ظفر الاسلام خان سمیت متعدد افراد نے اس کارروائی کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے اپنے سوشل میڈیا ایکس پر ویڈیو شیئر کرتے ہوئے حیرت کا اظہار کیا اور لکھا کہ جب حکومت ہند نے سرکاری طور پر فلسطین میں نسل کشی کی مخالفت کی ہے تو دوسری طرف دہلی پولیس اسرائیلی سفارت خانے کے باہر مظاہرہ کر کے جاری قتل عام کے خاتمے کا مطالبہ کرنے والے کارکنوں اور سیاستدانوں کو حراست میں لے رہی ہے۔ انتہائی افسوسناک، کیا بھارت غزہ میں نسل کشی کی حمایت کرتا ہے؟ اینی راجا اور ندیم خان پورم نے احتجاج کر رہے تھے جب پولیس نے انہیں ہراساں کیا اور حراست میں لے لیا۔ بنگلہ دیش میں جاری سیاسی بحران اور تشدد کے سلسلے میں ہندو شدت پسند اور دائیں بازو کی تنظیموں نے جو پروپیگنڈا ملک کے مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے کا شروع کیا تھا، اس کا نتیجہ اب سامنے آنے لگا ہے۔ شدت پسند ہندو نوجوان مسلمانوں کے خلاف لاٹھی ڈنڈے لے کر نکل پڑے ہیں۔ سوشل میڈیا پر دہلی کا ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس میں کچھ شدت پسند ہاتھوں میں لاٹھی ڈنڈے لے کر کچھ لوگوں کو بنگلہ دیشی کہہ کر حملہ کر رہے ہیں۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ ویڈیو دہلی کے شاستری پارک کا ہے جہاں کچھ غریب مسلمان کوڑا چننے والے رہتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق دہلی پولیس نے معاملے کی جانچ شروع کر دی ہے۔ ایک سینئر پولیس افسر نے کہا کہ اس بات کا پتہ لگایا جا رہا ہے کہ واقعہ کس جگہ پیش آیا۔ سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو بڑے پیمانے پر شیئر کیا جا رہا ہے جس میں لوگوں کا ایک گروپ کچھ لوگوں کا پیچھا اور حملہ کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ گروپ کے کچھ لوگ کچھ لوگوں کو بنگلہ دیشی کہہ رہے ہیں اور گندی گندی گالیاں دیتے ہوئے ان پر حملہ کر رہے ہیں، اور یہ حملہ رات کے اندھیرے میں کیا جا رہا ہے۔ ویڈیو میں شدت پسندوں کا گروپ متاثرین پر لاٹھیوں سے حملہ کرتے ہوئے انہیں وہاں سے چلے جانے کو کہتے نظر آ رہے ہیں، وہ ان کے ساتھ بدسلوکی کرتے بھی نظر آ رہے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں لاٹھی ڈنڈے اور دیگر ہتھیار نظر آ رہے ہیں۔ ایک کو کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ بنگلہ دیش میں ہماری ہندو بہنوں اور بیٹیوں کی عصمت دری ہو رہی ہے۔ آج تک کی رپورٹ کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ حملہ آوروں میں وہ شخص بھی شامل ہیں جس نے عام انتخابات کے وقت مشرقی دہلی سے کانگریس امیدوار کنہیا کمار کو تھپڑ مارا تھا۔ دہلی پولیس معاملے کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے۔ روس اور یوکرین کے درمیان 2.5 برسوں سے جاری جنگ نے اس وقت اور زیادہ شدت اختیار کر لی جب یوکرین کی فوج بین الاقوامی سرحد پار کر کے روسی علاقے میں 30 کلومیٹر سے زیادہ اندر تک داخل ہو گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ 1000 سے زیادہ یوکرینی فوجیوں نے شمال مشرقی یوکرین کے سومیو بلاسٹ علاقے سے روس کی سرحد میں داخل ہو کر اس کے کرسکو بلاسٹ علاقے پر قبضہ کر لیا اور زبردست فائرنگ اور ڈرون حملے کیے۔ یوکرینی فوجیوں کی اس دلیری کے بعد روس کو ایک بڑا جھٹکا لگا ہے اور اسے علاقے میں یوکرینیوں کو آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے اپنے فوجیوں کی تعیناتی میں اضافہ کرنے پر مجبور ہونا پڑا ہے۔ اس درمیان روس نے کرسکو بلاسٹ علاقے میں ایمرجنسی کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ یوکرین کے اس آپریشن کا مقصد پورے طور پر واضح نہیں ہو سکا ہے، لیکن 2.5 برسوں میں اب تک ولادیمیر پوتن اور روس کے سامنے یہ اس کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ حالانکہ یوکرین نے اب تک اپنے اس جارحانہ رخ پر خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک ریلی سے خطاب کے لیے اپنے پرائیویٹ جیٹ میں بوزمین جا رہے تھے۔ اچانک ان کے طیارے میں خرابی کی شکایت موصول ہوئی اور ہنگامی لینڈنگ کرائی گئی۔ تاہم ریپبلکن پارٹی کے امیدوار ٹرمپ بال بچ گئے۔ اس سے قبل گزشتہ ماہ ٹرمپ پر ایک ریلی میں جان لیوا حملہ ہوا تھا۔ رپورٹ میں ٹرمپ کے طیارے کے بلنگز ایئرپورٹ پر اترنے کی فوٹیج شامل ہے، جو بوزمین سے تقریباً 140 میل دور ہے۔
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ٹرمپ ایک الگ طیارے سے بزمین کے لیے پرواز کرنے کی توقع ہے۔ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ پر پوسٹ کی گئی ایک ویڈیو میں کہا کہ وہ مونٹانا میں اترے، ریاست کو واقعی ایک خوبصورت جگہ قرار دیا، لیکن بلنگز میں غیر متوقع لینڈنگ کا ذکر نہیں کیا۔ اسرائیل ایران تنازعہ وسطی ایشیا میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باعث دیگر ممالک بھی سرگرم ہوئے ہیں۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان کشیدگی کے بعد عالمی جنگ چھڑنے کی قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں۔ ایران نے اسرائیل پر حملے کی بات کی ہے، جس کے بعد فضائی کمپنیاں الرٹ ہو گئی ہیں۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان بگڑتی ہوئی صورتحال کے باعث کمپنیوں نے تل ابیب میں فلائٹ سروس بند کر دی ہے۔ اس دوران ایران کے انقلابی گارڈ کور کے ایک ڈپٹی کمانڈر نے کہا ہے کہ ایران حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ کے قتل پر اسرائیل کو سخت سزا دینے کے سپریم لیڈر علی خامنہ ای کے حکم پر عمل درآمد کرنے کے لیے تیار ہے۔ علی فدوی نے جمعہ کو ایرانی میڈیا کے حوالے سے کہا کہ اسرائیل کو سخت سزا دینے اور شہید اسماعیل ہنیہ کے خون کا بدلہ لینے کے حوالے سے سپریم لیڈر کے احکامات واضح ہیں اور ان پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ نے جمعہ کو ممبئی کے این جی آچاریہ اور ڈی کے مراٹے کالج کے جاری کردہ سرکولر پر روک لگا دی، جس میں کالج کے احاطے میں حجاب، نقاب، برقع، ٹوپی اور اس طرح کی دیگر لباس پہننے پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ بینچ نے کالج سے کہا کہ یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ آزادی کے اتنے سالوں بعد اس طرح کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ عدالت نے مزید کہا کہ شاید کچھ عرصے بعد انہیں احساس ہو جائے گا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جسٹس سنجیو کھنہ کی قیادت والی بینچ نے کالج کی طرف سے پیش ہونے والے وکیل سے کہا کہ انہیں ایسا کوئی اصول نہیں بنانا چاہیے تھا اور نام مذہب کی عکاسی کرتا ہے۔ بینچ نے کہا کہ آپ نہیں چاہتے کہ طلباء کا مذہب ظاہر ہو، ان کا مذہب صرف ان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کیا آپ ان کا نمبر پوچھیں گے؟ کیا آپ کہیں گے کہ کسی کو تلک یا بندی پہننے کی اجازت نہیں ہوگی؟ تاہم بینچ نے دیوان سے اتفاق کیا کہ کلاس میں چہرے کو ڈھانپنے والے پردے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور اس نے سرکولر کے اس حصے میں مداخلت نہیں کی جس میں نقاب کے استعمال پر پابندی تھی۔ بینچ میں شامل جسٹس سنجے کمار نے کہا کہ اس کیس میں قانونی مسئلہ پہلے ہی عدالت کے سامنے زیر التوا ہے۔ برازیل کی ریاست پارانا سے ساؤ پاؤلو جانے والا مسافر طیارہ گر کر تباہ ہو گیا اور طیارے میں سوار تمام 62 افراد ہلاک ہو گئے۔ خبر ایجنسی رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق جائے وقوع پر موجود حکام نے بتایا کہ تباہ ہونے والے طیارے میں سوار تمام افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ سوشل میڈیا پر سامنے آنے والی ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ طیارہ درختوں کے درمیان لڑکھڑاتے ہوئے نیچے آ رہا ہے اور دھواں اٹھ رہا ہے۔ بیلنوس میں موجود شہری انتظامیہ کے عہدیداروں نے بتایا کہ طیارے میں جتنے لوگ سوار تھے ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچا اور طیارہ گرنے سے صرف ایک گھر کو نقصان پہنچا اور کسی شہری کو نقصان نہیں پہنچا۔ ایئر لائن وائپاس نے بیان میں کہا کہ جہاز ریاست پارانا میں کیسکویل سے ساؤ پاؤلو کے مرکزی ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوا تھا، لیکن ساؤ پاؤلو کے شمال مغرب میں 80 کلومیٹر پر وینہیڈو میں گر گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج وائناڈ کیرلا کے دورے پر ہیں۔ وزیر اعظم لینڈ سلائڈنگ سے متاثرہ وائناڈ میں صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے وائناڈ میں لینڈ سلائڈنگ سے متاثرہ علاقوں کا فضائی سروے کیا اور حکام سے صورتحال کے بارے میں معلومات لی۔ مودی نے اپنے دورے کے دوران پناہ گزین کیمپوں کا بھی دورہ کیا۔ مودی نے وائناڈ میں لینڈ سلائڈنگ سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا، وہاں انہوں نے حکام سے راحت اور بچاؤ کارروائیوں کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ اس دوران پی ایم مودی کے ساتھ گورنر عارف محمد خان اور مرکزی وزیر سریش گوپی بھی موجود تھے۔ لینڈ سلائڈنگ کے فضائی سروے کے دوران وزیر اعظم نے لینڈ سلائڈنگ کی وجہ کے بارے میں پوچھا اور لینڈ سلائڈنگ سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے علاقوں کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا۔ اس دوران سی ایم پی وجین بھی ان کے ساتھ موجود تھے۔ ریسلر امن سہراوت نے فری اسٹائل 57 کلو گرام کے زمرے میں کانسے کا تمغہ حاصل کر لیا، جبکہ انہیں میڈل حاصل کرنے والے سب سے کم عمر بھارتی کھلاڑی ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہوا ہے۔ ریسلر امن سہراوت نے جمعہ کو پیرس اولمپکس میں مردوں کے 57 کلو گرام زمرے کے پلے آف باؤٹ میں پورٹو ریکن کے پہلوان ڈیرین ٹوئی کروز کو شکست دے کر کانسی کا تمغہ حاصل کیا۔ امن نے برانز میڈل کے مقابلے میں پورٹو ریکن کے حریف کو 5-13 سے شکست دی۔ اس فتح کے ساتھ وہ اولمپکس میں ہندوستان کے لیے تمغہ جیتنے والے سب سے کم عمر ہندوستانی بن گئے۔ انہوں نے 21 سال اور 24 دن کی عمر میں اولمپک میڈل جیتا ہے۔ شٹلر پی وی سندھو نے ریو گیمز 2016 میں 21 سال 4 ماہ کی عمر میں اولمپک میڈل جیتا تھا۔
آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکرٹری مولانا محمد فضل الرحیم مجددی نے اپنے بیان میں بتایا کہ میں بورڈ کے ذمہ داران، ملی جماعتوں کے سربراہان اور لیگل کمیٹی کے ارکان کی ایک آن لائن میٹنگ صدر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کی صدارت میں منعقد ہوئی۔ اس میٹنگ میں وقف ترمیمی بل 2024 کے سلسلے میں طے کیا گیا کہ تمام اپوزیشن پارٹیوں کے سربراہان اور NDA کی حلیف پارٹیوں کے نمائندوں اور ذمہ داروں سے ملاقات کی جائے۔ چنانچہ فوری اس پر عمل کرتے ہوئے ملاقات کا اہتمام کیا گیا اور انہیں اس بل کے مفاسد اور نقصانات سے بھی واقف کرایا گیا۔ نیز تمام مسلم ارکان پارلیمان و دیگر سیاسی سربراہان کو خطوط بھی بھیجے گئے۔ اس بل میں وقف ایکٹ کو کمزور کرنے، وقف جائیدادوں پر قبضے کی راہ ہموار کرنے، وقف بورڈوں کی حیثیت گھٹانے، وقف ٹریبونل اور سروے کمشنروں کے اختیارات کلکٹروں اور پٹواریوں کو منتقل کرنے کے علاوہ کئی ایسی ترمیمات لائی جا رہی ہیں جس سے کہ وقف ایکٹ کی معنویت اور افادیت گھٹ کر رہ جائے گی۔ اسی طرح صرف وقف ایکٹ کا نام نہیں بدلا جا رہا بلکہ سینٹرل وقف کونسل اور وقف بورڈوں میں مختلف لوگوں کی نمائندگی کے لیے بھی ایسا ضابطہ لایا جا رہا ہے جس سے کہ ان دونوں اداروں کی گرفت ڈھیلی پڑ جائے۔ تلنگانہ حکومت نے کرکٹر محمد سراج کو مکان کی اراضی مختص کر دی ہے۔ اس سلسلے میں حکومت نے ایک GO بھی جاری کر دیا۔ T20 ورلڈ کپ میں شاندار مظاہرے پر چیف منسٹر ریونت ریڈی نے محمد سراج کو شہر حیدرآباد میں مکان کے لیے 600 اراضی الاٹ کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اس اعلان کے مطابق چیف منسٹر نے عہدیداروں کو فوری اثر کے ساتھ اراضی کی نشاندہی اور اس کے الاٹمنٹ کے عمل کو جلد سے جلد مکمل کرنے کی ہدایت دی تھی۔ حکومت نے محمد سراج کو جبلی ہلز کے روڈ نمبر 78 میں 600 گز اراضی مختص کی ہے جو شیخ پیٹ منڈل میں دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں محکمہ ریونیو کی جانب سے احکامات بھی جاری کر دیے گئے۔ اسی کے ساتھ آج کی خبروں کا اختتام ہوتا ہے۔ پھر کل ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔